الحمدللہ کا صلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد فی اول سورۃ التوبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي نَفْسِ السُّورَةِ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم وقال عز وجل ان عدة الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ ابھی جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں ان میں سے 6 آیتیں سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی ہیں، مکمل رکوع ہے جو 6 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ایک آیت اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع سے ہے، آیت نمبر 28، اور ایک اور آیت اسی سورہ مبارکہ کے 5ویں رکوع سے ہے، آیت نمبر 36۔ ان آیات کے حوالے سے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے حصہ پنجم کا جو سلسلہ چل رہا ہے ان میں ایک اضافی درس کا اضافہ کیا گیا ہے، یہ درس نمبر 12 ہے، اور اس کا عنوان نوٹ کر لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاص کا تکمیلی اقدام، جسے جدید عسکری اصطلاح میں کہا جائے گا موپنگ اپ آپریشن، یعنی جزیرہ نمائے عرب کی حد تک جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کی تکمیل ہو گئی۔ وہ مقصد بعثت غلبہ دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ مقصد عظیم جب جزیرہ نمائے عرب کی حد تک مکمل ہو گیا
تو اب اس کے بعد یوں سمجھیے کہ موپنگ اپ آپریشن، یعنی شرک اور کفر کے جو بھی پاکٹس کہیں کہیں رہ گئے تھے ان کا آخری خاتمہ اور استیصال، اس کے ضمن میں ان 8 آیات کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ توبہ کے ضمن میں ایک بات اس سے پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اسے مضامین کے اعتبار سے ایک نام دیا جا سکتا ہے سورۃ البعثتین، حضور کی 2 بعثتیں، بعثت خصوصی الی بنی اسماعیل یا الی مشرکین عرب، یہ آپ کی بعثت خصوصی تھی، تو اس کا ایک حصہ جو ہے اس بعثت خصوصی کے تکمیلی مرحلے سے بحث کرتا ہے، اور دوسرا اور بڑا حصہ جو ہے جو بعثت عمومی ہے آپ کی الی کافۃ الناس، پوری نوع انسانی کی جانب، اس کا جو ابتدائی مرحلہ تھا جس کا کہ آغاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس فرما دیا تھا، اس کے ضمن میں جو ایک اہم غزوہ تھا غزوہ تبوک، تو دوسرا حصہ جو ہے وہ اس غزوے کے گرد گھوم رہا ہے۔ اس طرح حضور کی بعثت کے یہ دونوں حصے جو ہیں اس سورہ مبارکہ میں جمع ہو گئے۔ جہاں تک اس سورہ مبارکہ کے اجزاء اور مختلف حصوں کے زمانہ نزول کی تعیین کا تعلق ہے، اس کے ضمن میں ایک بات تو متفق علیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے پہلے 5 رکوع 37 آیات پر مشتمل، ان کا تعلق ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے، اور بقیہ 11 رکوع جو کہ 6 رکوع سے شروع ہو کر اور آخر سورت یعنی 16ویں رکوع کے اختتام تک جاتے ہیں، ان کا تعلق ہے جو آپ کی بعثت عمومی ہے اس کے ساتھ۔ پھر دوسرے حصے کے بارے میں بھی یہ بات متفق علیہ ہے کہ اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر تبوک پر روانگی سے قبل، اس میں اہل ایمان کے لیے جہاد اور قتال کے لیے ترغیب ہے، تشویق ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر جو لوگ جان بچانا چاہتے تھے، جو لوگ جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، جن کا نفاق جو ہے ظاہر ہو رہا تھا، ان پر زجر اور ملامت کا معاملہ ہے کہ جو ان رکوعوں میں ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس کا، یہ 6 رکوع سے شروع ہو کر اور 9ویں رکوع کے آخر تک ہے۔ اس کے بعد کے جو حصے ہیں وہ ایک تو اثناء سفر میں نازل ہوئے، اور اثناء سفر کو بھی آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے جو عرصہ گزرا، پھر کوئی 20 دن کا قیام کے جو تبوک میں رہا حضور کا، پھر وہاں سے واپسی پر، تو یہ زمانہ وہ ہے، یوں سمجھیے کہ چونکہ آپ روانہ ہوئے تھے رجب کے مہینے میں سن 9 میں، اور واپسی ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں اسی سال میں، تو یہ تقریباً 2.5 مہینے کا عرصہ ہے۔ اس 2.5 مہینے کے عرصے کے دوران رجب اور شعبان اور رمضان کے دوران یہ آیات جو نازل ہوئی ہیں، یہ ہے در حقیقت کہ جو اس سورہ مبارکہ کے 11 رکوعوں میں پھیلی ہوئی ہیں، جن میں سے تعین کے ساتھ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ 6 رکوع سے 9ویں رکوع تک یہ تو وہ ہے کہ جو آپ کی روانگی سے قبل آیات نازل ہوئی، باقی جو ہے تعین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جو جاتے ہوئے نازل ہوئیں، وہ کون سی آیات ہیں کہ جو عین قیام تبوک کے دوران میں نازل ہوئیں، اور وہ کون سی آیات ہیں کہ جو واپسی کے بعد نازل ہوئی۔ یہ تو حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے بارے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ معاملہ تو ہے متفق علیہ۔ لیکن یہ کہ جو پہلے 5 رکوع ہیں ان کی تقسیم کے ضمن میں اور ان کے زمانہ نزول کے تعین کے ضمن میں بڑی دقت پیش آئی ہے مفسرین کو، اور اس میں ایک پیچیدگی ایسی ہے کہ اگر وہ حل نہ ہو تو بہت سے مغالطے جو ہے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے ضمن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان 5 رکوعوں کو یہ سمجھا ہے کہ بیک وقت نازل ہوئے، ان میں سے اس وقت جو ہمارے ہاں معروف مفسرین ہیں، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن بہت معروف ہے، بہت پاپولر ہے، پھر یہ کہ ہمارے حلقے میں بہرحال مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کی تفسیر تدبر قرآن ہے، وہ بھی عام مطالعے میں ہے۔ ان دونوں حضرات کا اس پر تو اتفاق ہے کہ وہ ان 5 رکوعوں کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیک وقت نازل ہوئے، لیکن یہ کہ اب ان کے زمانہ نزول کے تعین میں بہت شدید اختلاف ہے۔ مولانا مودودی مرحوم کے نزدیک یہ 5 رکوع نازل ہوئے ہیں سن 9 میں، جبکہ حضور واپس تشریف لا چکے تھے غزوہ تبوک سے۔ اس کے بعد شوال اور ذی قعدہ کے جو مہینے ہیں سن 9 میں، یعنی حج سے پہلے یہ زمانہ نزول ہے ان 5 رکوعوں کا۔
لیکن اس میں پھر جو اشکال پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے 10ویں سبق میں جو یا 11ویں سبق میں ہم نے جو فتح مکہ کے ضمن میں غزوہ فتح مکہ کے ضمن میں اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے اور تیسرے رکوع کا مطالعہ کیا ہے، اس میں جو ترغیب و تشویق ہے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، جن کے بارے میں کہ اجماع ہے تقریباً کہ یہ یہاں مراد جو ہے وہ مشرکین مکہ ہیں، اس لیے کہ قریش ہی در حقیقت جزیرہ نما عرب کے، اگرچہ وہاں کوئی باقاعدہ اور باضابطہ اور رسمی حکومت تو قائم نہیں تھی، لیکن بہرحال حکمرانوں کی حیثیت اگر کسی کو حاصل تھی، اماموں کی حیثیت کسی کو حاصل تھی تو وہ صرف قریش تھے۔ تو اس پر تقریباً اجماع ہے جملہ مفسرین کا کہ فقاتلوا ائمۃ الکفر سے مراد قریش ہے، گویا کہ اس میں فتح مکہ کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے، جیسے کہ تفصیل سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کچھ مسلمان جو ہچکچا رہے تھے مختلف اسباب سے کہ ہم مکے کی طرف اقدام کریں گے، حرم کی بے حرمتی ہو سکتی ہے، وہاں خوریزی ہو سکتی ہے، پھر بہرحال چونکہ ان کے اعزاء بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، جتنے مہاجرین ہیں ان کے خاندان وہاں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کی وہ سوئی ہوئی جو ہے حمیت جو ہے رشتہ داروں کی محبت وہ بھی جاگ گئی ہو، جیسا کہ فی الواقع ہوا۔ حضرت حاتب ابن ابی بلتع سے اتنی بڑی حرکت سرزد ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قریش کو اطلاع بھی دے دی اور خط لکھ دیا۔ اتنا بڑا فعل جو ہے سرزد ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض دوسرے حضرات کے ذہنوں میں بھی کچھ اس طرح کے خیالات آ رہے ہوں۔ وہ دونوں رکوع جو ہے اصل میں ترغیب پر مشتمل ہے، اور اس ہچکچاہٹ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ حرم کے متولی ہیں، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، ان چیزوں کا جو ہے بہرحال ان کے دلوں میں احترام تھا، تو قریش کے خلاف اس طرح کا اقدام جو ہے اس سے ان کی طبیعتیں ہچکچا رہی تھی۔ یہ اجماع ہے کہ ان میں جو ائمۃ الکفر سے مراد قریش ہے، لیکن مولانا مودودی نے جب معین کیا کہ یہ پانچوں رکوع جو ہے یہ نازل ہوئے سن 9 کے حج سے متصل قبل، تو اب سوال پیدا ہوا کہ پھر ائمۃ الکفر سے مراد کون ہے؟ تو یہاں انہوں نے پھر توجیہ کی ہے کہ جس میں بالکل شاذ رائے ہے ان کی، کہ اصل میں یہاں اس جنگ کا تذکرہ ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اہل ردہ کے خلاف، جو لوگ مرتد ہو گئے تھے، جو نئی نبوت کے قائل ہو گئے تھے، یا جن لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف جو جہاد اور قتال ہوا، یہاں گویا کہ اس کا تذکرہ ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جو بالکل، ایک تو یہ کہ شاذ ہے، اس کی کوئی تائید کہیں کسی مفسر سے نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ یہ بات معقول بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس جنگ کا تذکرہ یہاں پر اس کی کوئی بھی اس کا سیاق و سباق جو ہے کسی طرح جڑتا نہیں۔ دوسری رائے مولانا اصلاحی صاحب کی ہے، انہوں نے یہ تو مانا ہے کہ وہ آیات جو ہے جو بھی جن میں کہ وہ ترغیب و تشویق ہے، دوسرے اور تیسرے رکوع کی جو آیات ہیں، اور ان میں جو ائمۃ الکفر کا نام آیا ہے، تذکرہ ہوا ہے، اس سے مراد قریش ہے، اور یہ در حقیقت فتح مکہ ہی کی تمہیدی آیات ہیں، لیکن اس کو اب انہوں نے ان پانچوں رکوعوں کو سن 8 ہی میں نازل شدہ مان لیا ہے، اور اب ان کی رائے یہ ہوئی ہے کہ یہ جو ابتدائی آیات آج ہم پڑھنے چلے ہیں، جن میں اعلان برات ہے تمام مشرکین عرب سے، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں، اب اس کی کوئی جو ہے سن 8 میں اس کا کوئی محل معین نہیں ہوتا، چنانچہ انہوں نے رائے یہ اختیار کی ہے کہ اگرچہ نازل تو یہ سن 8 میں ہو گئی تھی، لیکن حضور نے ان کا اعلان جو ہے سن 9 کے حج کے موقع پر کرایا ہے۔ حالانکہ یہ آیات جو ہے ظاہر بات ہے ان کا مضمون جیسے کہ آج ہم مطالعہ کریں گے وہ اس قدر یعنی اہم ہے اور اتنا وہ چونکا دینے والا ہے، وہ تو اس وقت جو ہے ایک مرتبہ تو پورے جزیرہ نما عرب میں اس سے ایک سنسنی پیدا ہوئی ہوگی۔ ہو نہیں سکتا کہ ان آیات کو اتنے عرصے تک یا تو حضور چھپا کر رکھتے، یا اگر یہ کہ اس کو لوگوں کو بتا دیا تھا تو اس کے اثرات پیدا نہ ہوتے۔ تو یہ دونوں باتیں اصل میں شاذ ہونے کے علاوہ منطق اور عقل کے بھی خلاف ہے کہ جو دونوں ان حضرات نے اختیار کی ہیں۔ میں نے الحمدللہ آج سے 15 برس قبل ایک رائے قائم کی تھی، اور وہ رائے یہ تھی کہ دوسرا اور تیسرا رکوع جن کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، یہ ہمارا 11واں سبق تھا اس حصہ پنجم کا، یعنی غزوہ فتح مکہ کے عنوان سے، میری رائے یہ تھی کہ یہ صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے کے بعد اور فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے، یعنی شعبان اور رمضان سن 8 ہجری میں، اور جو پہلا، چوتھا اور 5واں رکوع ہے، یہ میری رائے یہ تھی کہ سن 9 ہجری میں یہ حج سے متصلاً قبل نازل ہوئے۔ یہ بات میں نے اصل میں اس زمانے میں 1978 کی بات ہے، رمضان مبارک 1398 ہجری، ریڈیو پاکستان سے ایک پروگرام جو ہے اس کے لیے بڑا اصرار ہوا
کہ رمضان مبارک میں روزانہ ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ جب ان کی طرف سے شدید اصرار ہوا، حالانکہ میں نے تو معذرت کی تھی کہ میرے لیے تقریباً یہ محال مطلق ہے، ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ، میں ایک ایک آیت پر تو درس دے سکتا ہوں تفصیل کے ساتھ، لیکن ایک پارے کے مضامین کا خلاصہ میرے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن جب ان کی طرف سے اصرار ہوا تو ایک بات میں نے منوا لی کہ میں قرآن مجید کی تقسیم جو پاروں میں ہے، میں اس کو بنیادی طور پر میں اس کا قائل ہی نہیں ہوں۔ یہ تو صرف تلاوت کی سہولت کے لیے، اور وہ بھی دور صحابہ میں تو ان کا تذکرہ تھا ہی نہیں 30 پاروں کا، یہ تو کہیں بعد میں یہ تقسیم ہوئی ہے، اصل تقسیم تو سورتوں میں ہے۔ تو اب اگر آپ چاہتے ہیں، مجھے اجازت دیتے ہیں اپنے پروگرام میں یہ تبدیلی کریں کہ میں تو سورتوں کے حساب سے تقریریں کروں گا، تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو پھر میں نے، چونکہ 15 دن میرے ذمے لگائے گئے تھے، تو میں نے نصف قرآن کے سورتوں کے مضامین کا تجزیہ جو ہے ایک ایک دن میں ایک ایک تقریر کی تھی، اور وہ اب چھپی ہوئی ہے، قرآن حکیم کی سورتوں کے مضامین کا اجمالی تجزیہ، یہ میری کتاب جو ہے اسی عنوان سے چھپی ہوئی۔ اس میں نے یہ بات تفصیل سے لکھ دی تھی کہ سورہ توبہ کے مضامین صحیح طور پر اس کے پہلے حصے کے جو 5 رکوع ہیں، پہلے سے 5ویں تک، اس کے مضامین صحیح طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے اگر یہ بات سامنے نہ ہو کہ اس کے 2 رکوع 18 آیات پر جو مشتمل ہے، دوسرا اور تیسرا رکوع، ان کا زمانہ نزول سن 8 ہجری ہے، فتح مکہ سے قبل۔ شعبان میں در حقیقت صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی ہوئی قریش کی طرف سے اور بنو بکر کی طرف سے، تو شعبان اور رمضان بس یہ ہے، کیونکہ رمضان میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام فرمایا اور مکے کو فتح کر لیا، تو یہ شعبان اور رمضان سن 8 ہجری ان 2 رکوعوں کا زمانہ نزول ہے۔ پہلا اور چوتھا اور 5واں یہ 3 رکوع جو ہے یہ نازل ہوئے ہیں سن 9 ہجری میں، 1 سال بعد، بلکہ 1 سال سے بھی کچھ عرصے کے بعد، شوال اور ذی قعدہ جو ہے سن 9 ہجری کا، اس میں نازل ہوئے۔ تو اس اعتبار سے یہ رائے جو ہے میں نے وہاں بڑے اپنے عزم بالجزم کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ ظاہر کر دی تھی۔ لیکن اب جو درس ہو رہا ہے اس مرتبہ، جو ہمارا یہ سلسلہ درس چل رہا ہے منتخب نصاب کا، جو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اس لیے کہ 5واں حصہ جو ہے اس کا آج کا درس ہے، اس کے بعد ایک اور ہے اور 5واں حصہ مکمل ہو جائے گا، پھر 6واں حصہ جو ہے وہ صرف سورہ حدید پر مشتمل ہے، اگرچہ وہ کچھ وقت لے گی، سورہ مبارکہ بڑی اہم ہے، بہت جامع ہے، لیکن یہ کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ یہ اس مرتبہ پھر دوبارہ اس منتخب نصاب کا یہ درس جو ہے قریباً اب مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اس مرتبہ یہ کہ جب میں نے درس دیا ہے یہ، تو میں نے بہرحال اس خیال سے کہ اگرچہ یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ابھی عمر کتنی باقی ہے، اس دنیا میں کتنے عرصے رہنا، یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ دفتر تمام گشت و بپایاں رسید عمر، اس کے اعتبار سے شاید منتخب نصاب کا دوبارہ درس دینے کی تو نوبت نہیں آئے گی، اس کی مجھے اب امید نہیں ہے۔ لہذا میں نے پوری امکانی حد تک کوشش کی ہے کہ اس مرتبہ جو درس دیا ہے تو میں تمام اپنی آراء پر بھی نظر ثانی کروں اور یہ دیکھتا رہوں کہ آیا اس کی توثیق دوسرے مفسرین سے بھی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، ورنہ اس سے پہلے بہرحال جو بات سمجھ میں آتی تھی میں اپنے اعتماد پر بھی کرتا رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے اب جو اس معاملے میں نظر ثانی کی اپنی رائے پر، تو ایک مرتبہ تو میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ کہیں کسی مفسر کی طرف سے مجھے اپنی رائے کی تائید نہیں ملی، اور میں حیران رہا کہ میں نے یہ رائے جو 15 برس قبل ظاہر کی تھی تو میرے اپنے غور و فکر سے وہ ماخوذ تھی، اس پر مبنی تھی، اس لیے کہ واقعتاً اس کے بغیر آیات کا محل اور مفہوم معین نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ یہ میرا ذاتی تدبر ہے، ذاتی غور و فکر ہے، اس میں جب تک کہ کسی کی طرف سے تائید نہ ملے، کسی مفسر کی طرف سے، کسی مستند عالم دین کی طرف سے، تو یہ بات میں محض اپنی رائے کی حیثیت سے اس جزم کے ساتھ جو ہے پیش نہ کروں۔ تو میں نے کافی تحقیق کی ہے ان دنوں میں، اور اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بالآخر مجھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں وہ بات مل گئی، نہ صرف یہ کہ بات مل گئی بلکہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وَلَدَيْنَا مزید رہنمائی حاصل ہوئی۔ اسی لیے میں نے آج اس وقت جو ہے یہ پوری بات جو ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ اس کا پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ یہ چیزیں ریکارڈ ہو جائیں، اس لیے کہ اس میں میری رائے میں نہ صرف یہ کہ بنیادی طور پر اس کی توثیق ہو گئی ہے بلکہ اس میں تائید مزید ملی ہے، اور ایک اضافی بات بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کی صورت میں میرے سامنے آئی ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آج اول تو جو میں نے تقریر کی تھی اس سورہ مبارکہ کے بارے میں، اس کا کچھ اقتباس آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو سورۃ البعثتین میں نے اسے قرار دیا ہے،
اس کے ضمن میں کچھ اگرچہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، اب بھی میں کچھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں نے محسوس کیا جب آج میں پڑھ رہا تھا اور میں نظر ثانی کر رہا تھا، غور و فکر کر رہا تھا، تو یہ جب میں نے عبارت پڑھی تو مجھے محسوس ہوا کہ اگر یہی میں پڑھ کر آپ کو سنا دوں تو شاید یہ زیادہ مفید ہوگی۔ سورہ توبہ کا دوسرا مشہور نام سورہ برات ہے، یعنی وہ سورت جس میں مشرکین سے بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کیا گیا ہے۔ کچھ حصہ چھوڑ کر آگے چل رہا ہوں۔ مضمون کے اعتبار سے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک چھوٹا جو پہلے 5 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا بڑا جو بقیہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور ان میں سے ہر حصہ بھی زمانہ نزول کے اعتبار سے دو حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سرزمین عرب کی حد تک تکمیلی مرحلے کا ذکر ہے، جبکہ دوسرا حصہ آپ کی دعوت کے بیرون ملک یا بین الاقوامی مرحلے کے آغاز سے متعلق ہے۔ واضح رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی سرگرمی کو آغاز وحی اور حکم تبلیغ کے بعد 13 برس یعنی ہجرت تک صرف مکے اور اس کے اطراف و جوانب تک محدود رکھا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضور کو مدینہ منورہ میں ایک چھوٹی سی شہری اسلامی ریاست عطا فرما دی اور اس طرح آپ کے لیے تمکن فی الارض کا سامان فراہم کر دیا، تو آپ کی دعوت فطری طور پر دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور پورا جزیرہ نماء عرب آپ کی دعوت و تبلیغ کا میدان بن گیا۔ سن 6 میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، اور اس نے گویا ثابت کر دیا کہ اندرون ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن اور مسلمہ طور پر غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسے فتح مبین قرار دیا۔ چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز کر دیا۔ یہ 3 مرحلوں کو ذہن میں رکھیے کہ ہجرت تک آپ کی دعوت کا دائرہ مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف و جوانب تک محدود، ہجرت کے بعد جزیرہ نماء عرب تک اس کی توسیع ہو گئی۔ لیکن سن 6 میں صلح حدیبیہ چونکہ وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب اندرون ملک اب آپ کو ایک فیصلہ کن غالب حیثیت حاصل ہو گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہاں سے اب آپ کی دعوت کا وہ تیسرا مرحلہ شروع ہوا، یعنی جزیرہ نماء عرب سے باہر بین الاقوامی مرحلہ، جسے آج کی اصطلاح میں کہیں گے ایکسپورٹنگ دی ریولوشن، تصدیر الانقلاب۔ یہ ایرانیوں نے الفاظ استعمال کیے، اگرچہ وہ بیچارے ناکام ہو گئے، اپنے انقلاب کی کوئی تصدیر نہیں کر سکے، اپنے ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنے میں بالکل ناکام ہو گئے، لیکن بہرحال یہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اصطلاح انہوں نے وضع کی ہے، تصدیر الانقلاب، انقلاب کو اب ایکسپورٹ کرنا، اور یہی انقلاب کا خاصہ ایک ملک میں اس کی تکمیل ہوتی ہے، پھر وہ وہاں سے آگے اس کی توسیع ہوتی ہے۔ بہرحال چنانچہ اب آپ نے بلا تاخیر ملوک و سلاطین کے نام دعوتی خطوط ارسال فرما کر اپنی دعوت کے بین الاقوامی مرحلے کا آغاز فرما دیا، اور اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی، یہاں اس کو اچھی طرح غور سے سنیے اور یہاں سے نوٹ کرتے چلیے، پہلے بھی یہ باتیں بیان ہو چکی ہیں لیکن یہاں ذرا مختصر الفاظ میں اور زیادہ اچھی ترتیب کے ساتھ سامنے آ رہی۔ اس کے بعد سے آپ کی پیش قدمی بیک وقت دونوں محاذوں پر شروع ہو گئی، اندرون عرب بھی اور بیرون ملک بھی۔ اندرون عرب کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ یہ دور حضور کے مشن کے اتمام و تکمیل کا دور ہے، جبکہ بین الاقوامی سطح پر اسے آغاز و ابتدا سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اندرون ملک اتمام و تکمیل مقصد بعثت نبوی کے اس عمل میں اہم مراحل کی حیثیت حاصل ہے، ایک جانب فتح خیبر کو اور دوسری جانب فتح مکہ اور غزوہ حنین کو، اور بیرون ملک توسیع دعوت کے نتیجے میں واقع ہوا پہلے غزوہ موتا اور پھر سفر تبوک۔ سورہ توبہ اسی دور میں مختلف مواقع پر نازل شدہ خطبات پر مشتمل ہے، چنانچہ اس کے پہلے 5 رکوعوں میں زیر بحث آئے ہیں ایک جانب فسخ صلح حدیبیہ، پھر مکے کی جانب پیش قدمی، پھر غزوہ حنین، اور بالآخر قریش مکہ اور مشرکین عرب کے ضمن میں آخری اقدامات۔ یہ آخری اقدامات جو ہیں وہ ہمارے آج کے درس کا موضوع ہے، اور دوسری جانب اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں آخری فیصلہ، اور بقیہ 11 رکوع بحث کرتے ہیں تبوک کی مہم اور اس کے دوران پیش آمدہ حالات و واقعات سے، جن کے ضمن میں بالخصوص منافقین کا کردار نہایت تفصیل سے زیر بحث آیا ہے، جس کے نتیجے میں اس سورہ مبارکہ کو منافقین کے ضمن میں
قول فیصل کی حیثیت بھی حاصل ہو گئی ہے، اور اس موضوع کے اعتبار سے قرآن مجید کے ضربۃ السلام کی بھی۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں ربط و ترتیب کے ضمن میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ جس طرح سورہ انفال میں اموال غنیمت کے اہم مسئلے کو سورت کے درمیان سے نکال کر آغاز میں گویا بطور عنوان درج کر دیا گیا تھا، یہ میں اس سے پہلے اس کا حوالہ دے چکا ہوں، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بھی مشرکین عرب سے اظہار بیزاری اور اعلان جنگ کو اس کی اہمیت کے پیش نظر درمیان سے نکال کر سورت کے عنوان کی حیثیت سے ابتدا میں درج کر دیا گیا ہے۔ یعنی یہ اس سوال کا جواب ہے کہ اگر پہلا، چوتھا اور پانچواں رکوع یہ ایک زمانے میں نازل ہوئے اور دوسرا اور تیسرا رکوع ایک زمانے میں نازل ہوئے تو یہ ترتیب کیوں بدلی گئی؟ پہلا رکوع جو ہے اس کو کیوں شروع میں لے آیا گیا، ورنہ دوسرا اور تیسرا رکوع جو ہے وہ پہلے آ جاتے، اس کے بعد پہلا اور چوتھا اور پانچویں رکوع کی آیات اس کے بعد آ جاتی۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ عام اسلوب ہے کہ کسی سورت کا جو اہم ترین مضمون ہو، جو چونکانے والا ہو، اسے اس سورت کے درمیان میں سے نکال کر شروع میں لے آیا جاتا ہے۔ چنانچہ خود اس سورہ مبارکہ سے متصل قبل جو ہے وہ سورہ انفال ہے، اور سورہ انفال میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو مال غنیمت کا حکم ہے جو درمیان میں آ رہا ہے، اس کے بارے میں ایک بات جو ہے شروع میں سورت کو جو شروع کیا گیا تو اس سے کیا گیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ اب یہ معاملہ جو ہے حالانکہ اس کے بعد اس بحث کی ہی نہیں گی، بحث ہوئی ہے پھر آگے جا کر، پھر جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، یہ اس آیت مبارکہ سے پھر اس مسئلے کی بحث ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں ہے کہ یہ 6 آیات جو شروع کی ہیں یہ اہم ترین ہیں، یہ تو سمجھیے کہ تاریخ ساز آیات ہیں، انتہائی اہم آیات ہیں، ان کو شروع میں نکال لیا گیا ہے، ورنہ ان کا زمانہ نزول چوتھے اور پانچویں رکوع کے ساتھ متصل ہے۔ ورنہ اصل ترتیب یہ ہے کہ اس سورت کے رکوع 2 اور 3 نزول کے اعتبار سے مقدم ہے، اور صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے قبل کسی موقع پر نازل ہوئے۔ آج میں صراحت کر رہا ہوں کہ شعبان اور رمضان سن 8 ہجری، اس لیے کہ صلح حدیبیہ کو جو توڑا گیا ہے قریش کی جانب سے اور ان کے حلیف قبیلے بنو بکر کی جانب سے، یہ شعبان سن 8 کا واقعہ ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو کچھ اس کے بعد ہو رہا ہے وہ شعبان اور رمضان سن 8 ہجری میں یہ 2 رکوع جو ہمارے 11ویں درس میں جو شامل تھے ان کا زمانہ نزول معین ہو گیا شعبان اور رمضان سن 8، جبکہ رکوع 1، 4 اور 5 باہم مربوط ہیں اور ان کا زمانہ نزول سن 9 کے موسم حج سے متصلاً قبل ہے۔ یہ تو میری اس تقریر کا اقتباس ہے جو آج سے 15 برس قبل رمضان مبارک میں ہوئی تھی۔ اب میں حوالہ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا، کہ جس میں نہ صرف یہ کہ میری اس رائے کی تائید ہوئی بلکہ یہ کہ اس میں مزید توثیق کے علاوہ کچھ اضافہ بھی ہوا ہے، جس کے اعتبار سے پھر میں آج آپ کے سامنے آخری بات رکھوں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی تمہید میں فرماتے ہیں سورہ مبارکہ کی کہ اس صورت میں چند غزوات اور چند واقعات کے وہ بھی غزوات کے حکم میں ہے مذکور ہیں۔ قبائل عرب کے ساتھ عہد ٹوٹ جانے کا اعلان نمبر 1، فتح مکہ نمبر 2، غزوہ حنین نمبر 3، حرم سے کفار کے نکال دیے جانے کا حکم نمبر 4، غزوہ تبوک نمبر 5، اور انہی آیتوں کے ضمن میں طبعاً ہجرت کا واقعہ مذکور ہے، اور پہلی صورت میں زیادہ تر بدر کے اور کچھ قریظہ کے واقعات تھے، پس مناسبت ظاہر ہے۔ یعنی اس سے پہلی جو صورت ہے سورہ انفال، اس میں چونکہ بدر کے حالات و واقعات تھے، اس کے بعد جو ہے اس سورہ مبارکہ کو رکھ دیا گیا مصحف میں۔ میری رائے اس ضمن میں جو ہے ذرا اس سے آگے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں ربط یہ ہے کہ قریش کے انکار اور کفر پر جو سزا ملی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی قسط اول تھی غزوہ بدر میں جب 70 ان کے اہم لوگ مارے گئے۔ یہ پہلی قسط تھی کہ جو انہیں ملی ہے عذاب خداوندی کی، اور آخری جو ہے ان کے لیے وہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کی 6 ابتدائی آیات ہیں، جن کے اعتبار سے اس صورت کے ناموں میں مخزیہ بھی ہے، رسوا کر دینے والی صورت، اس لیے کہ اس نے جس طور سے اعلان جنگ کیا ہے اور الٹیمیٹم دیا ہے، اس سے صاف اندازہ ہو گیا کہ عرب میں اب یہ مشرکین کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہے، اور چنانچہ اس کا ثبوت بھی یہ میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا۔ تو یہ ربط ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے مضامین میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی الی بنی اسرائیل و مشرکین عرب، ان کے ضمن میں ان کے انکار اور کفر پر سزا کی پہلی قسط غزوہ بدر کی صورت میں، اور آخری رسوائی ان کی
یہ بھی گویا کہ اللہ کی سزا، اللہ کا عذاب ہے، وہ ہے کہ جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ بہرحال اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرما رہے ہیں ان واقعات مذکورہ میں فتح مکہ واقع ہوا سن 8 میں، پھر غزوہ حنین سن 8 میں، پھر غزوہ تبوک سن 9 میں، پھر معاہدہ توڑنے کا اور کفار کے حرم سے نکال دینے کا اعلان ذوالحجہ سن 9 میں، اور نزول آیات کی ترتیب یہ ہے اصل میں وہ شے کہ جس کے لیے میں نے یہ سارا اپنا بھی اقتباس آپ کو سنایا ہے اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا اقتباس بھی۔ ترتیب یہ ہے، اول فتح مکہ کے متعلق آیتیں نازل ہوئیں فتح مکہ سے پہلے، یہ میرے نزدیک یہ رکوع 2 اور 3۔ پھر غزوہ حنین کے متعلق آیتیں حنین کے بعد نازل ہوئیں، یہ چوتھے رکوع کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ پھر غزوہ تبوک کی ترغیب دینے والی آیتیں تبوک سے پہلے، پھر غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں پر ملامت کی آیتیں غزوہ تبوک کے بعد، اور پھر آخر میں شروع کی آیتیں جن میں نقض معاہدہ کا اعلان ہے جو کہ شوال سن 9 میں نازل ہوئی۔ یہ ہے رائے کہ جو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، اور یہ میری رائے کے ساتھ کامل مطابقت رکھتی ہے۔ اس کے حوالے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں جو آخری رائے عرض کر رہا ہوں اس صورت کے مختلف اجزاء کے زمانہ نزول کی، سب سے پہلے دوسرے اور تیسرے رکوع کی 18 آیات یہ شعبان اور رمضان سن 8 میں نازل ہوئی۔ ان کا مطالعہ ہم تفصیل سے کر چکے ہیں، یہ ہمارا 10واں درس تھا اس 5ویں حصے کا اس منتخب نصاب کے۔ پھر رکوع 6 سے 9 تک کی 35 آیات نازل ہوئی، یہ رجب سن 9 میں تبوک کے لیے روانگی سے قبل نازل ہوئی۔ پھر 10ویں رکوع سے لے کر 16ویں رکوع تک 57 آیات نازل ہوئی، یہ شعبان اور رمضان سن 9 میں نازل ہوئی، اس لیے کہ حضور شعبان میں رجب میں تشریف لے گئے ہیں اور واپس آئے ہیں رمضان مبارک میں، تو یہ مہینے ہیں کہ جن میں یہ بقیہ 11 رکوع نازل ہوئے۔ پھر چوتھے اور 5ویں رکوع کی آیات نازل ہوئی ہیں جو 13 آیات ہیں، یہ شوال 9 میں ہوئی ہیں، اور آخر میں وہ 6 آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کا کہ آج ہم مطالعہ کرنے والے ہیں، اور یہ ہے کہ جو سب سے آخر میں نازل ہوئی ہیں اس سورہ مبارکہ کے شروع میں ہے شامل ترتیب کے اعتبار سے، لیکن نزول کے اعتبار سے یہ آخری ہے۔ یہ ذی قعدہ سن 9 میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حج کا قافلہ حضور روانہ فرما چکے تھے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے، یہ اہم نکتہ ہے۔ رمضان سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا، اب ظاہر بات ہے کہ حج جو آیا ہے سن 8 کا اس کے بعد آیا ہے، لیکن حضور نے حج نہیں فرمایا۔ آپ غزوہ حنین اور غزوہ طائف سے فارغ ہو کر واپس آئے، مکے سے گزرے ہیں، عمرہ کیا ہے دوبارہ، لیکن پھر آپ چلے گئے ہیں سن 8 میں آپ نے حج نہیں کیا۔ پھر سن 9 آیا، سن 9 کے لیے بھی حضور تشریف نہیں لے گئے، 300 مسلمانوں کا قافلہ ہے کہ جو روانہ فرمایا حضور نے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا جو ہے امیر حج مقرر کیا ہے۔ یہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اب یہ قافلہ یا تو ذی قعدہ میں روانہ ہوا یا شوال میں روانہ ہوا ہے۔ اس قافلے کے روانہ ہو جانے کے بعد سورہ توبہ کے پہلے رکوع کی 6 آیات نازل ہوئی، یہ ہے آخری الٹیمیٹم اہل عرب کے لیے، مشرکین عرب کے لیے۔ چنانچہ اب حضرت علی کو بھیجا ہے اضافی طور پر کہ اب تم جاؤ اور جا کر میری جانب سے ذاتی طور پر ان آیات کا حج میں اعلان کر دو، حج کے اجتماع میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ کونے کونے سے تمام عرب کے لوگ آئے ہوئے ہوں گے، تو ان آیات کا اعلان جو ہے اس طور سے ہو جائے کہ تمام علاقوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ وہ مہلت جتنی دی گئی اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ اس میں یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ جب حضرت علی بعد میں روانہ ہوئے ان 6 آیات کو لے کر، تو جب پہنچے ہیں، ابھی درمیانی میں تھے حضرت ابوبکر صدیق اور قافلہ حج جو ہے، تو وہاں جب پہنچے حضرت ابوبکر کو اطلاع ہوئی کہ علی آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، تو جیسے ہی حضرت علی ملاقات کے لیے پہنچے ہیں، پہلا سوال کیا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، امیر او مامور، یہ بتائیے آپ امیر ہو کر آئے ہیں یا مامور ہو کر آئے؟ یعنی کیا یہ شکل ہے کہ مجھے معزول کر کے حضور نے آپ کو امیر بنا دیا، اور تو سنبھالیے اپنی ذمہ داری، پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں اب امیر نہیں ہوں، مامور ہوں، میں اپنی حیثیت کو سمجھ لوں اور پہچان لوں، اس کے مطابق عمل کروں اور رویہ اختیار کروں، یا اگر یہ کہ میری ہی عمارت ہے اور آپ مامور ہیں تو بھی مجھے معلوم ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت علی نے جواباً ارشاد کیا، ارشاد فرمایا مامور ہوں، میں امیر ہو کر نہیں آیا ہوں بلکہ مامور ہوں۔ چنانچہ یہ حج اس طور سے ہوا ہے کہ سارے مناسک حج حضرت ابوبکر
رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی انہی کی عمارت میں ادا ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی سربراہی کی ہے حج کی، لیکن یہ کہ جب ان آیات کے پڑھ کر اعلان کر دینے کا مرحلہ آیا تو حضرت علی کھڑے ہوئے، اور یہ اصل میں عرب کے رواج کے مطابق تھا کہ وہ لوگ جب بھی کسی شخص کی طرف سے، بڑی شخصیت کی طرف سے کسی معاہدے کے فسخ کرنے کا اعلان ہوتا تھا تو یہ اس کی طرف سے یا تو وہ خود اس کا اعلان کر سکتا تھا یا اس کا کوئی قریبی عزیز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا داد بھائی ہیں، بنی ہاشم میں سے ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، اس حوالے سے یہ حیثیت حضرت علی ہی کی ہو سکتی تھی کہ یہ اعلان جو ہے اتنا اہم جو ہے وہ ان کی زبان سے ادا ہوتا۔ یہ وجہ ہے، کچھ تو اس وجہ سے کہ آیات نازل بعد میں ہوئی ہیں، لہذا کسی نہ کسی کو اور کو بھیجا جانا تھا، اور کچھ اس وجہ سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قرابت داری تھی حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بنا پر ان آیات کا اس موسم حج میں، ایام حج میں، حج کے اجتماع میں اعلان آپ ہی کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا۔ آج کے ہمارے سبق کی یہ تمہید ذرا زیادہ ہو گئی ہے لمبی، لیکن اب آئیے جتنا وقت بھی ہے اس میں کم سے کم ہم پہلی 2 آیات کا مطالعہ کر لیں۔ براۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، ذرا انداز دیکھیے سورہ مبارکہ کا، کس قدر چونکا دینے والا اور کتنا الٹیمیٹم دینے کا انداز ہے۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان سب لوگوں کے لیے کہ جن سے اے مسلمانوں تم نے کوئی صلح کی ہوئی ہے، یہ ساری صلح فسخ ہو جائے گی، اب یہ ساری صلح ختم ہو جائے گی۔ ذرا یاد کر لیجئے کہ ہمارا جو پہلا سبق تھا، بلکہ پہلے سے پہلا، اس سے پچھلا جو سبق تھا، جو 11واں سبق تھا، اس کے اندر بھی آیت جو پہلی تھی وہ یہ تھی کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ مشرکین کے ساتھ کوئی عہد ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، یعنی کوئی دائمی عہد اللہ کا اور اس کے رسول کا مشرکین کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عہد اگر ہوا ہے، معاہدہ ہوا ہے، یہ وقتی اسٹریٹجی کے تحت ہوئے ہیں، وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے ہیں، کوئی مستقل معاہدہ۔ اسی لیے یہ اصول جان لیجئے جس کو علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے جو ہے جس کی تعبیر کی ہے کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آ نئے حق و باطل نہ کر قبول۔ باطل جو ہے وہ تو کوئی ایگزسٹنس چاہے گا حق کے ساتھ، اس لیے کہ باطل کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہے، اسے سہارا چاہیے، سہارے کے بغیر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حق کو باطل کے ساتھ کوئی شراکت، کوئی ایگزسٹنس، جس کو آج کل کہا جاتا ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، پرامن بقائے باہمی، پرامن بقائے باہمی حق اور باطل کے مابین محال ہے، ناقابل قیاس ہے۔ اگر حق جو ہے باطل کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کو دائمی طور پر اختیار کر لے تو گویا کہ وہ حق نہیں ہے، اس کا دعویٰ حق ہونے کا گویا کہ وہ زائل ہو گیا، وہ اپنے اس دعوے سے گویا کہ خود ہی مستعفی ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ جو عہد ہوئے ہیں، جو معاہدے ہوئے ہیں، یہ وقتی تدبیروں کے تحت ہوئے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم، سوائے ان کے جن سے مسلمانوں تم کو معاہدے کرتے رہے ہو، ٹھیک ہے، ذرا نوٹ کیجئے حالانکہ اللہ کے رسول نے معاہدے کیے، لیکن یہاں جب ان معاہدوں کے فسق کا اعلان ہو رہا ہے تو کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم، یہاں پہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے۔ کیسے کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے مشرکین کا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ سوائے ان کے کہ جن کے ساتھ تم نے اے مسلمانوں معاہدہ کر لیا۔ یہ گویا کہ تعبیر کا انداز ہے، اگرچہ معاہدہ حضور نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ معاہدے دائمی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ وقتی ضرورت ہے، وقتی حکمت ہے، وقتی مصلحت ہے، اس کے ساتھ معاہدے ہوئے۔ تو یہاں اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، براۃ من اللہ ورسولہ، اعلان برات ہے، اعلان لا تعلقی ہے، ذمہ داری کے خاتمے کا اعلان ہے، من اللہ ورسولہ، اللہ کی جانب سے بھی، اس کے رسول کی جانب سے بھی۔ اللہ اور رسول جو ہے تو بریکٹ ہو کر آتے ہیں، حقیقت میں تو ایک حقیقت واحدہ ہے، اللہ اور اس کا رسول، یہ کوئی ان کے کوئی معاملات جدا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بات ہی رسول نے پہنچائی ہے اور رسول وہی بات پہنچاتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى الى الذین عاہدتم من المشرکین، ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے ہیں مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تو اب تم لوگ، اب یہاں خطاب ہو گیا ان لوگوں سے کہ جن سے وہ معاہدے تھے، جو معاہدے فسخ کیے جا رہے ہیں، ان کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن اس میں ایک مہلت دی جا رہی ہے، ایک حکمت ہے اس میں۔ یہ بعد میں اصل میں چونکہ اب وقت ختم ہو رہا ہے تو اگلی نشست میں تفصیل سے آئے گا کہ 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے مشرکین کو۔
ان میں سے ایک کیٹیگری وہ تھی کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن غیر میعادی تھا، اس میں کوئی وقت معین نہیں تھا، وہ لوگ کہ جن سے غیر میعادی معاہدے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، وہ اپنے ان عہد کی پابندی کر رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر منطق کا بھی تقاضا تھا، عقل عام کا بھی تقاضا تھا، اخلاقی تقاضا بھی تھا کہ اگر آپ ان معاہدوں کو فسخ کر رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ مہلت انہیں دیجیے، یہ نہیں کہ آج اس کا اعلان ہو اور کل آپ چڑھائی کر دیں اور ان کے خلاف اقدام کر دیں، تو یہ عقل عام کے بھی خلاف ہے اور اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ بات معقول یہی ہوگی کہ انہیں مہلت دیجیے۔ لہذا اس آیت میں اب نوٹ کیجیے، آیت نمبر 2 میں فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو اب گھومو پھرو اس زمین میں، جزیرہ نما عرب میں۔ یہ الارض سے مراد ہے وہ جو عرض کے جس کو کہتے ہیں معہود ذہنی، یہ ذہن کے اندر ہے کہ اس سے مراد جو ہے کل دنیا نہیں ہے بلکہ وہ جزیرہ نما عرب، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی جزیرہ نما عرب کی طرف ہے، اہل عرب کی طرف ہے، مشرکین عرب کی طرف اور بالخصوص بنی اسماعیل کی طرف۔ فسیحوا فی الارض، تو اب اس سرزمین عرب میں تم گھوم لو پھر لو، جو بھی تمہیں کرنا ہے مہلت ہے، 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ یہ معجزی اعجاز کہتے ہیں کسی کو ہرا دینا، اسی لیے معجزہ وہ شے کہلاتی ہے کہ جس سے مخالف جو ہے دم بخود ہو کر رہ جائیں، انہیں ماننا پڑ جائے کہ یہ شے جو ہے یہ انسان کی طاقت سے باہر کی کوئی شے ہے، اسی لیے اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، اللہ کو تھکا نہیں سکو گے، اللہ کو ہرا نہیں سکو گے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ جہاں بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ بات کہی جاتی ہے تو وہاں پر بجائے فعل کے اسم فاعل آتا ہے، ان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ لازماً لا محالہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ اسی کے حوالے سے اس صورت کا ایک نام جو ہے مخزیہ بھی ہے، رسوا کرنے والی صورت، اس لیے کہ اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی کہ اتنا بڑا اعلان جنگ آیا ہے اور اس قدر اتنے معقول انداز میں آیا ہے، 4 مہینے کی مہلت بھی دی گئی ہے، جو بھی اہل کفر ہیں جتنی تیاری کر سکتے ہو 4 مہینوں میں کر لیں، پھر بھی واقعہ یہی ہے کہ کوئی مقابلے میں نہیں آیا، تو اب اس سے بڑی جو ہے ان کے لیے رسوا کن بات اور کون سی ہوگی۔ یہاں پہ اس آیت کے ساتھ ہی یہ گویا کہ الٹیمیٹم کے ساتھ ہی یہ بات کہی جا رہی ہے، جان لو تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو بہر صورت اب کافروں کو رسوا کر کے رہے گا، اس لیے کہ یہ اصل میں سنت ہے، اس کو میں اب اگلی نشست میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت جو رہی ہے رسولوں کے باب میں وہ یہی ہے، جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس قوم نے اگر رسول کی دعوت کا انکار کر دیا، اگر تو بحیثیت مجموعی انکار کیا تو پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ جو معاملہ ہوا ہے قوم نوح کے ساتھ، قوم ہود کے ساتھ، قوم صالح کے ساتھ، قوم شعیب کے ساتھ، قوم لوط کے ساتھ، آل فرعون کے ساتھ، اگر بحیثیت مجموعی اس قوم نے اپنے رسول کی دعوت کو رد کر دیا تو ہلاک کر دی گئی، اور ہلاکت بھی ایسی عذاب استیصال، جڑ سے اکھیڑ دیا گیا، ختم کر دیا گیا، کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں۔ لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ لیکن چونکہ حضور کے معاملے میں ایسی بات نہیں ہوئی، قریش مکہ نے اگرچہ ہجرت تک بحیثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے، بحیثیت مجموعی تو نہیں لیکن بحیثیت اکثر انہوں نے حضور کی بات نہیں مانی، لیکن بہرحال یہ مکے ہی نے کہیے کہ اپنے جگر گوشے نکال کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعوان و انصار کی حیثیت سے۔ یہ تمام مہاجرین کون تھے؟ انہی قریش میں سے تھے، ایک معتدب تعداد میں وہ مسلمان جو ہے مکے میں ایمان لائے ہیں، اس لیے اس قسم کا عذاب جو ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے، اور جس طرح سے کہ پچھلی قومیں جو ہے بالکل ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اس قسم کا عذاب تو یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ البتہ جو لوگ کفر پر اڑے رہے ان کی پہلی قسط عذاب کی آئی ہے غزوہ بدر میں، اور آخری قسط یہ ہے رسوائی والا عذاب۔ اگر وہ مقابلے کی کوشش کرتے تو سب کے سب قتل کر دیے جاتے، لیکن چونکہ انہوں نے مقابلے میں آنے کی جرت نہیں کی لہذا رسوائی ہو گئی۔ وہ لفظ ہے کہ جس پر یہ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔